الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے. انسان کی زندگی کی ضرورتیں وہ سب انسان سمجھتے ہیں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، بیوی، بچے، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو سب سمجھتے ہیں اور ان ضرورتوں کو اچھے سے اچھا پورے کرنے کے لیے جان لگا رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں کہ میری دنیا کی ضرورتیں اچھی سے اچھی پوری ہو جائیں. اس کے لیے جان کھپا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے. مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. سب جان کھپا رہے ہیں، سب جان لگا رہے ہیں کہ میری دنیا اچھی گزر جائے، میری ضرورتیں اچھی سے اچھی پوری ہو جائیں. اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، بیوی بچے. سب نے زندگی کا اسے مقصد سمجھا ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے. اسے مسلمان بھی پورا کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی پورا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے. جانور چونٹی بل بناتی ہے، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اس میں انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. انسانی نہیں، جانور بھی کر رہا ہے. پرندہ بھی گھونسلے بنا رہا ہے، انڈے ڈالتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اس گھونسلے میں. چونٹی، تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے کہ زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں. جیسے انسانوں کے محلے ہیں تو زمین کے نیچے چونٹیوں کے محلے ہیں. وہ 6 مہینے کا اپنا اناج
اسٹاک کرتی ہے. وہ اپنے محلوں میں اپنے آبادیوں میں 6 مہینے کا اناج اسٹاک کرتی ہے. گرمیوں میں اوپر آتی ہے, زمین کے اوپر دانا چگتی ہے, اپنا اناج لے جا کے زمین کے نیچے بلوں میں جمع کرتی ہے. اس کی غذا ہی کتنی ہے, چھوٹی چھوٹی کی غذا, لیکن وہ گرمیوں میں اوپر آتی ہے, اناج جمع کرتی ہے لے جا کر اپنے بلوں میں. سردیوں میں بارشوں میں اوپر نہیں آتی, کیونکہ وہ بارشوں میں اگر اوپر آئے گی تو بہہ جائے گی. سمجھتے ہیں میں بہہ جاؤں گی, وہ نہیں آتی بارش میں اوپر. یہ لکھا ہے تحقیق کرنے والوں نے. اگر 6 مہینے تک اسے اوپر آنا نہ پڑے تو 6 مہینے کی غذا اس کی زمین کے نیچے موجود ہے, اس کے بلوں میں. اس کو اللہ نے ایسا فن دیا ہے کہ زمین پر سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, زمین پر پانی بھر جائے, لیکن اس کی بل میں پانی نہیں جاتا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہر مخلوق اپنی ضرورت پورا کرنا سمجھتی ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, مجھے کیسے پورا کرنا ہے. عرب میں ایک 10 سال کا لڑکا اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کے چلتا ہے اسے. اونٹ اتنا بڑا جانور, اس کے سامنے وہ لڑکے کی کیا حیثیت ہے. اگر وہ اونٹ منہ مارے تو اس 10 سال کے لڑکے کا سر ایسے پھٹ جائے گا جیسے پھلی پھٹتی ہے. وہ منہ مارے گا تو پھلی کی طرح اس کا سر پھٹ جائے گا. لیکن وہ اتنے کمزور بچے کے تابع ہو جاتا ہے, وہ جدھر اس کی نکیل پکڑ کے لے چلتا ہے ادھر چلتا ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرے مالک کا لڑکا ہے, اور میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. میری ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ میرا مالک پوری کرتا ہے, اور یہ میرے مالک کا لڑکا ہے. وہ سمجھتا ہے, جانور اتنی بات سمجھتا ہے, اور وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. اور اس کے پیچھے اونٹوں کی قطار چلتی ہے, ایک لائن ہے, قطار. سامنے وہ 10 سال کا لڑکا لگام پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, پیچھے ایک قطار اس کے جا رہی ہے. تو جانور سمجھتا ہے کہ یہ میرے مالک کا لڑکا ہے, یہاں مالک کا لڑکا ہے, یہ اور میرا مالک میری ضرورت پوری کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, ضرورتوں کا پورا کر لینا مقصد نہیں ہے کہ میری ضرورتیں اچھی سے اچھی پوری ہو جائیں, یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ یہ خواہش بنتی ہے پھر, اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہے, اور خواہش کسی کی نہیں پوری ہوتی ہے. آج تک دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہو گئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں اس کے سینے میں رہ جاتی ہیں, اور وہ زمین کا پیون بن جاتا ہے, اپنی خواہشوں کو سینے کے صندوق میں لے کے دفن ہو جاتا ہے. تو کوئی آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جس کی سب خواہشیں پوری ہو گئی. تو خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. یہ دھوکہ ہے یہ سمجھنا کہ میں خواہشیں میری پوری کر لوں گا. نہیں پوری ہوں گی. پوری تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں ملتا کہ جو پوری خواہشیں پوری کر کے دنیا سے گیا ہو. سکندر بہت بڑا بادشاہ ہے, بہت بڑا دنیا فتح کرنے کے لیے چلا ہوا. اس کا ایک مقصد تھا دنیا فتح کرنا. تو وہ دنیا فتح کرنے کی تیاری سے چلا, ہندوستان تک آیا, شمالی ہندوستان پنجاب میں. وہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی, کہنے لگی اب ہم وطن جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں. یورپ سے چلا تھا, اس کا گاؤں ہے میکسیڈونیا,
وہاں سے لے کے ہندوستان تک اس زمانے میں سارے ملکوں کو فتح کرتا ہوا آیا. کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, بادشاہوں کو تخت سے نیچے اتارا. ان کے باپ دادا, کھکڑ دادا, سکڑ دادا کے خزانے جمع کیے ہوئے ہزاروں سال کے, وہ سب سکندر کے ہو گئے. تو خزانے فتح ہو گئے, فوجوں کو شکست ہو گئی, ملک فتح ہو گئے. اب فوج کرنے لگی واپس چلو. تو جو دنیا فتح کرنا مقصد تھا وہ نہیں پورا ہوا. پورا ہندوستان بھی نہیں فتح کر سکا وہ. تو دنیا فتح کرنا مقصد تھا وہ نہیں پورا ہوا. واپس جاتے ہوئے اسے موت آئی. واپسی میں موت آئی. وہ بہت پڑھا لکھا تھا, بہت سمجھدار تھا. ارسطو اس کا استاد تھا. تو جب موت آئی تو سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے. اب میرا وقت ختم ہو گیا, اب مجھے دنیا سے جانا ہے. تو اس کی دوسری تمنا, پہلی خواہش کیا تھی کہ بھائی کچھ یاد بھی ہے, نہیں بھول گئے. اب دوسری وہ خواہش ختم, پوری نہیں ہوئی. وہ اب دوسری خواہش تھی وطن میں جا کے مرنا, گاؤں میں بستی میں جا کے مرنا. پردیس میں موت آ رہی ہے, مسافری میں موت آ رہی ہے. یا کون مزار بنائے گا, کون چدر چڑھائے گا, کون عرس کرے گا. مسافری میں مر رہا ہے, پردیس میں. تو اس کی دوسری خواہش کہ وطن میں مرنا. اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن میں جا کے مر جاؤں. مجھے پتا ہے کہ موت ہے, حق ہے, آئے گی, اسے آنا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ موت آئے گی, لیکن اتنے دنوں کی کوئی زندگی دے دے, چند دن کی زندگی کوئی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. تو وہ اس کے بدلے میں میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. بادشاہوں کے جمع کیے ہوئے خزانے, کتنی اس کی دولت اور خزانے ہوں گے. تو کہتا ہے کہ چند دن کی زندگی دے دو, چند دن کی زندگی دے دو, یعنی موت کو میری ذرا سا دور کر دو. میں نہیں کہتا میں مروں گا, نہیں مروں گا, وہ تو مرنا ہی ہے, لیکن چند دن اور دے دو. ارے ہے کوئی جو مجھے چند دن کی زندگی دے دے, میں اس کے بدلے میں اسے میری پوری دولت دینے تیار ہوں. لیکن کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہ کر سکا. موت آ گئی. جب موت قریب آ گئی تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. عیسائیوں کے ہاں ایک ڈبے میں بند کرتے ہیں, آج بھی پلائی ووڈ کے ڈبے میں بند کرتے ہیں میت. تو اس میں سے اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ باہر رکھو, میرے دونوں ہاتھ باہر رکھو. تو اس کے درباریوں نے پوچھا کہ ایسی وصیت تو کسی نے نہیں کی, یہ کیسی وصیت آپ کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا دنیا فتح کرنے والا وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو اس کی پہلی خواہش دنیا فتح کرنے کی, وہ نہیں پوری ہوئی. دوسری خواہش وطن جا کے مرنا, وہ نہیں ہوئی. پردیس میں موت آئی. اس نے کہا دنیا کو میرے دونوں ہاتھ دکھا دو کہ دنیا دیکھ لے
کہ اتنا بڑا دنیا فتح کرنے والا، اس کی دونوں خواہشیں پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی کہ نہیں بھائی؟ تو درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت کیوں؟ تو اس نے کہا دنیا دیکھ لے کہ سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ تو اردو شاعر کہتا ہے لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ جب دنیا میں آیا کیا لایا؟ کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا۔ اور جب دنیا سے گیا کیا ساتھ لے گیا؟ خالی ہاتھ گیا۔ تو شاعر کہتا ہے لایا تھا کیا سکندر، خالی ہاتھ آیا۔ دنیا سے لے گیا کیا، خالی ہاتھ گیا۔ تو خواہش کسی انسان کی دنیا میں نہیں پوری ہوتی، ضرورت تو پوری ہو جائے گی، ضرورت اللہ پوری کریں گے، لیکن انسان ضرورتوں کو اگر مقصد بنا لیتا ہے اپنا، اگر وہ ضرورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر وہ ضرورت خواہش کے درجے میں آ جاتی ہے، وہ خواہش کے درجے میں پہنچ جاتی ہے اور پھر کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس کی خواہش قبر کی مٹی بھرے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی ہوس خواہش کو کہتے ہیں ہوس، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا یہ بھی ہونا یہ بھی ہونا سب ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو اگر ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے، وادی سونا، تو کہے گا اللہ میاں ایک سے کیا بنتا ہے، ایک اور دے۔ اور اس کی خواہش کو جب وہ قبر میں جائے گا اس کا پیٹ پھٹے گا اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں جائے گی تو قبر کی مٹی اس کی خواہش پوری کرے گی۔ کوئی دنیا کی چیز اس کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ضرورتوں کا انجام ہے کہ ضرورت خواہش بن جاتی ہے اور ضرورت خواہش بن جاتی ہے، ضرورت نہیں رہتی، خواہش بن جاتی ہے، اور خواہش کسی کی نہیں پوری ہوتی۔ ایک ہے زندگی کا مقصد۔ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ وہ سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ نہیں جانتا کہ دنیا میں وہ کیوں آیا ہے، وہ اتنا ہی جانتا ہے کھانا پینا سونا بیوی بچے مکان مر کے چلے جانا، اس سے زیادہ جانتا نہیں ہے انسان کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں دنیا میں آیا ہے۔ وہ مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ نبیوں نے آ کے سمجھایا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ارے تو کھا کما کے مر کے جانے کے لیے نہیں آیا ہے، تیرا ایک بڑا مقصد ہے۔ آدمی یا تو جانتا نہیں یا جانتا ہے تو دنیا کے ماحول میں وہ غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کا ماحول، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مقصد سے بند ہو جاتی ہیں۔ یا تو وہ مقصد کو جانتا نہیں یا جانتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک میں غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ یا جاہل نہیں جانتا یا غافل جانتا ہے لیکن غافل ہے۔ تو نبیوں نے آگے جھنجھوڑ کے بتایا کہ دیکھو تم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہو، تمہیں دنیا میں اللہ نے امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے،
کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں، ہمارے آنے میں کوئی ہماری مرضی نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اور کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائے گا، اللہ بلائیں گے اور کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں اور ہم اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں۔ کیا بھائی کوئی تیار ہے مرنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے مرنے کے لیے؟ دیکھو ہاتھ مت اٹھاؤ، کہیں قبول نہ ہوئی ہو۔ اور اگر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے کھڑا ہو کے کہے کہ میں تیار ہوں، تو 1 منٹ میں میں بتا دوں گا کہ وہ بھی یوں ہی کھڑا ہوا ہے، تیار وہ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ بھائی جتنے مرنے کے لیے تیار ہیں وہ سب کھڑے ہو جاؤ، اور جو کھڑا ہو وہ یہیں سے 3 چلے میں چلے جاؤ، پھر پتا چلے گا وہ تیار ہے کہ نہیں جانے کے لیے۔ ارے بھائی مرنا آسان ہے کہ 3 چلے میں جانا آسان ہے؟ جب مرنے کے لیے تیار ہو تو پھر 3 چلے میں کیوں نہیں جاتے؟ یہیں سے چلے جانا، گھر بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ ملک الموت آئیں گے تو ٹائم دیں گے، جا ذرا وصیت کر ڈال، ذرا بیوی سے مل لے، بچہ سے مل لے، ملک الموت وصیت ٹائم دیں گے؟ مرنے کے لیے تیار ہو تو کل یہاں سے صبح سے یہیں سے جماعت میں 4 دینے چلے جانا۔ کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی واپس بلاتا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہارے امتحان کے لیے، ہر ایک کا امتحان ہے، جیسے کلاس کے ہر بچے کا امتحان ہے، اسکول کے ہر بچے کا امتحان ہے۔ کوئی بچہ امتحان سے بچ سکتے؟ ارے میں ایم پی کا بیٹا ہوں، میں ایم ایل اے کا بیٹا ہوں، میں کونسلر کا بیٹا ہوں، ارے